مسجد نبوی میں، وہ بھی مسجد نبوی کی بیک سائڈ سے اگر گاڑیاں آ جانا، ہوا نا پچھلے دن گاڑیاں آ جانا تو میرے یار ایک کوئی لکھ دے تھوڑا بہت، سارے وہی بولی بولنے لگتے، او مسجد نبوی کا مسئلہ بن گیا۔ بات مسجد نبوی کی نہیں ہے، بات بیت اللہ کی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بھی صفا مروہ میں سواریاں موجود تھیں، چلتی تھی، چلتی ہیں۔ خود بیت اللہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا ہے مطاف میں، اس پہ کیا تھا پتا نہیں ہے، اونٹ موجود تھا جناب، سواریاں موجود تھی، اجازت دے رہی۔ مسجد نبوی اندر گاڑیاں چلیں، پانی کے کولر لے کر کے آئیں، بہت کچھ ہو، مسئلہ نہیں، گاڑیاں ہی بس۔ اہل سنت والجماعہ پہ، اہل الحدیث پہ، سلفیوں پہ اعتراض کرنے کا موقع تو اچھا ہے۔ یہی پہ بولا کہ کوئی یزید نے بھی گھوڑے مسجد نبوی میں دوڑائے تھے، ان کی اولاد بھی یہی کر رہی ہے۔ اللہ نے ایسا کروایا کہ پچھلے سالوں کا تو پتہ نہیں، اس سال جناب کی اپنی عبادت گاہوں کے اندر تلک گھوڑے، منبر رسول پہ گھوڑا چڑھانے کی کوشش۔ وہ تو جانور کو حیا آگے کے نہیں چڑھا، نہیں دیکھے سیدھا آپ نے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جناب مطالعہ کرو، صرف اپنوں سے سنا ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، جن کی عبادت گھوڑے کے بغیر نہیں۔ حالانکہ کربلا میں جو ثمر ہے میرے نبی کی آل کا، اونٹوں پہ ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ نے درج کیا ہے۔ اگر مرضی ہے اپنی، تیری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، وہی گھوڑا میرے پاس ہو تو یزیدی ہے۔ تو 72 لاشیں میرے محبوب کی آل کے تڑپا کے، آنکھیں بند کر کے، پانیوں کو روک کر کے، جو مرضی کرے، گھوڑا بھی لے جائے، پنجا بھی لے جائے، ڈنڈا بھی لے جائے، جھنڈا بھی لے جائے، بیویوں کے دوپٹے بھی لے جائے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیری محبت ہے۔ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ایمان لانے والے، وحی کے ساتھ تسلیم کرنے والے، اور لوگوں سنو، ہم وہ ہیں پیغمبر اگر جوتے میں نماز پڑھتے ہیں تو اس سنت کو دنیا میں زندہ رکھا ہے تو احمد حدیث، یہ بات یاد رکھنا۔ الحمدللہ تو اپنے نسب کا پتہ کر، تجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پہ شک ہو تو اور بات ہے، اہل سنت والجماعہ کو، اہل الحدیث کو، ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ایک ایک فرد کے اوپر اتنا یقین ہے جتنا ہمیں اپنے پہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ محمد کی زبان کبھی غلط نہیں، وحی کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔